ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر عزیز عبداللہ کے ساتھ پروسٹیٹ کی بیماریوں کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی پروسٹیٹ میں انفیکشن اور سوزش کے بارے میں، پروسٹائٹس کے بارے میں، تو اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے آپ نے بتایا کہ کبھی کبھی یہ بیماری پارٹنر سے بھی مل جاتی ہے، یا ملٹیپل پارٹنرز جن کے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری نظر آ سکتی ہے. تو کیا اسی طرح سے مرد میں اگر یہ بیماری پائی جا رہی ہو تو وہ اپنے پارٹنرز تک یہ بیماری پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے، یعنی جی، خواتین تک؟ اگر ان کو کلیمیڈیل یا گونوکوکل انفیکشنز ہیں تو وہ اپنے پارٹنرز کو دے سکتے ہیں، اور پارٹنرز کو ملتا ہے. پھر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، پھر گھر آ کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ خود ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں، اپنے پارٹنر کو ٹریٹمنٹ نہیں دیتے ہیں. جی. پھر ان سے پھر ان کو ملتا ہے، تو ایک دوسرے کو انفیکشنز دیتے یعنی یہ رہتے ہیں. بیماریاں آگے پیچھے ہی آگے ہو رہی پیچھے ہوتی ہیں، ہو رہی ختم ہوتی، نہیں ختم ہوتی نہیں پوری طور ہوتے. پر. ڈاکٹر صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے، یعنی پروسٹیٹ کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ جی، دیکھیے، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو پیشاب کے جو سمٹمز ہیں، یہ اس کو کسی کو سہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں کہ عمر کے تقاضے کے ساتھ ہمیں 10 دفعہ بھی پیشاب کرنا ہے، 4 دفعہ رات میں بھی اٹھنا ہے، یہ ضرورت نہیں ہے. اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے. گویا اگر وہ آپریشن سے بھی ڈرتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوائیں موجود ہیں، دوائیں اثر نہیں کریں گی. آپریشن ہے، آپریشن آج کل کے اس میں اتنے مشکل نہیں ہے. یعنی کہ صحیح ہاتھوں میں، صحیح جگہ پر، صحیح ڈائگنوسس کے ساتھ رزلٹس اچھے ہیں آپریشن سے. دوسری چیز یہ ہے کہ پروسٹیٹ کینسر بیماری ہے، وقت کے ساتھ زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کی تشخیص بہت آسان ہے کہ ایک سادہ سا بلڈ ٹیسٹ ہے جو کہیں بھی کسی شہر کی کسی لیب میں بھی ہو جاتا ہے. کم سے کم سال میں ایک دفعہ یہ بلڈ ٹیسٹ ضرور کرا لیں مرد حضرات جو ہیں، تو کم سے کم اس کی پروسٹیٹ کی اسکریننگ ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے، بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. بہت بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. ناظرین، زندگی میں بے شمار بیماریاں جب لاحق ہوتی ہیں تو وہ علامات کے طور پر سامنے آتی ہیں. یہ علامات جسم میں ہونے والی تبدیلیاں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بیماری میں تکلیف کا عنصر بہت زیادہ صحیح طور پر سامنے آئے. کبھی کبھی بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں جن کو یا تو نظر انداز کیا جا رہا ہوتا ہے، یا اگر معاملے کی نوعیت تھوڑی سی شرمناک ہو تو لوگ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے. اگر ایسے معاملوں میں صحیح وقت پر ڈاکٹر سے رجوع کر لیا جائے تو کہیں بہتر علاج صحیح وقت پر مل سکتا ہے، جس سے ان کی زندگی میں تکالیف کی کمی بھی واقع ہوگی اور آپ ایک بہتر اور صحت مند زندگی گزار سکیں گے. یہی میری آپ سے التجا ہے کہ اپنے جسم میں ہوتی ہوئی تبدیلیوں کو نظر انداز نہ کریں اور صحیح وقت پر ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، تاکہ جو بھی بیماری ہے اور اس کا جو بھی آؤٹ کم ہے وہ صحیح وقت پر سامنے آ جائے، اور اگر وہ قابل علاج ہے تو اس پر قابو پایا جا سکے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.